بیڈ پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو تو نیچے بیٹھ کر کلام پاک پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہمارے ہاں ادب بدب کے معاملات میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے ہی لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا ادب کرنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اوپر سختیاں نہیں کرو ورنہ اللہ بھی تم پہ پھر سختیاں کرے گا۔ تو گنجائشوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں پھر ادب سے زیادہ ضرورت کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو بے ادبی تو جائز نہیں ہے قرآن کی کسی صورت میں، لیکن ادب کو اتنا مسلط کر لینا کہ اس کی وجہ سے تلاوت ہی نہ ہو پائے۔ اب گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بستر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، آپ نیچے قرآن ہی نہیں پڑھنے دے رہے کسی کو، تو آپ جب پڑھیں گے تو اس کو بستر سے اتر کے نیچے آنا پڑے گا، تو ظاہر ہے اس سے حرج اور تنگی میں واقع ہوں گے لوگ۔ لوگ نماز میں یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ اب کرتے کیا ہے، جب نماز پڑھ رہے ہوں گے کبھی ہاتھوں کو ادھر استعمال کریں گے، کبھی ادھر خارج کریں گے، کہیں تو بلا وجہ ہاتھوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں نماز کے رکن یعنی فرض میں 3 مرتبہ ہاتھوں کو استعمال کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ کو اٹھایا تو جہاں مرضی استعمال کرتے رہے، ہاتھ رکھنے تک وہ ایک ہی مرتبہ شمار ہوگا، نہیں۔ اگر کسی نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، پہلے ادھر استعمال کیا پھر ادھر استعمال کیا، مطلب ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانے کے بعد 3 مرتبہ اس کو استعمال کیا تو وہ 3 مرتبہ ہی کہلائے گا اور اس سے اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی عملے کثیر ہونے کی وجہ سے۔ جب سرکار علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جو نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہو جاتا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی چوری ہے کہ جو وہ بندے کی نماز سے چراتا ہے۔ تو نماز کی حالت میں اگر ایک رکن میں ضرورت پڑتی ہے تو استعمال کریں ہاتھ، دوسری مرتبہ پھر ضرورت پڑتی ہے پھر کریں، اگر تیسری مرتبہ پھر ضرورت پڑتی ہے اب اگلے رکن تک انتظار کریں۔ اور یہ نماز کا مسئلہ اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ اس کو لوگوں میں شیئر کرنا۔ کتنا گندا ہے وہ شخص جو یہ سوچتا ہے کہ کسی مسلمان کو بربادی ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو دوسروں کا برا سوچتا ہے نا اس کا خود ہی برا ہوتا ہے، کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا۔ ہاں، حسد کرنے والا جلتا رہے گا، کم کسی کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ جو اس کے نصیب میں ہے اس کو مل کر رہنا ہے۔ ساری دنیا مل کر کسی کو نیچے کرنے کی کوشش کرے نا، اور اللہ نے عزت رکھی ہے تو کوئی نیچے کر نہیں سکتا، اور ساری دنیا مل کر کسی کو اٹھانے کی کوشش کرے اور نصیب میں ذلت لکھی ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل فرمائے، وہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن یہاں پرابلم ہے، ہمارا دوست آ کر ہمیں کہے کہ سائن نیا گھر لیا ہے، آئیے آپ کی دعوت ہے، جائیں گے اس کے گھر پہ بریانی بھی کھا کر آئیں گے، اور جیسے ہی باہر نکلیں گے پھر کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا۔